ہمارے کسی اہل حدیث سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں؟ مسلمان۔ موت آتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ یہی بات تو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، یہی منہج ہے، یہی اسلاف کی کوششیں ہیں، یہی پیغمبروں نے سکھایا، یہی شریعت نے پڑھایا۔ نہیں، کان کھول کر سن لو، میں اس کا شاگرد ہوں۔ تم زندہ ہو اہل حدیث اور مسلک کی یہ حالت ہو، مسلک بیان نہ ہو، چھپ کر زندگی گزارے، تم سے تو وہ رافضی اچھا ہے اکثریت سے جو پورے محلے میں اکیلے آ کر سامان بعد میں گھر میں رکھتا ہے، پہلے پنجہ لگا کر اعلان کرتا ہے میں ایرانی۔ اس کی جرت دیکھو، اس کے اپنی مسلک سے محبت دیکھو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ بلانے والے کون ہیں؟ اتحاد امت کانفرنس ہے۔ بلانے والے کون ہیں؟ رافضی۔ اور جا کون رہا ہے؟ اہل حدیث۔ کہاں ہے غیرت؟ کہاں ہے ایمان؟ جو تجھے دعوت دے رہا ہے وہ عائشہ پر بہتان لگا رہا ہے، جو تجھے دعوت دینے والا ہے وہ عمر اور ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے۔ تیری صحابہ کی عظمت اور محبت کہا؟ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے غیروں کے ساتھ، اور کھڑا بھی ان کے ساتھ ہے، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ او اہل ایمان، یہ میرے پیغمبر کی شریعت نہیں ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ کر کیا کہتا ہے؟ اور لوگوں نبیوں کے پیچھے چلو۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم سے یہ کوئی چندہ نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، کوٹھیاں گاڑیاں نہیں مانگتے، ان کے پیچھے چلو۔ اور پھر کہہ کر پلٹ جاتا ہے۔ ہمارے کسی اہل حدیث سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں؟ مسلمان۔ موت آتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اہل حدیث ہوں، جان نکلتی ہے یہ کہتے ہوئے تیری وجہ سے رب نے آسمان کو قائم کر رکھا، زمین کو قائم کر رکھا، تیری وجہ سے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر رب کو پکارنے والا ایک بندہ بھی زندہ رہے گا، آسمان بھی رب قائم رکھے گا، زمین کو بھی قائم رکھے گا۔ اللہ کو پکارنے والے کون ہیں؟ قبر پرست۔ وہ تو کہتے باول حق بیڑی دھک، وہ تو یوں کہتے، وہ تو کہتے اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ ان کا عبادہ تو یہ ہے تمہاری وجہ سے جب تک دنیا میں ایک اہل حدیث عورت یا مرد یا بچہ یا بوڑھا یا جوان زندہ رہے گا، چاند بھی چمکتا رہے گا، سورج بھی نکلتا رہے گا۔ پیغمبر کی حدیث لا تقوم الساعة، رب قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ اور جب وہ اہل حدیث فوت ہو جائے گا، توحیدی صحیح العقیدہ، اولئک شرار الخلق، زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے، رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ بدترین کون ہے؟ قبروں کے پجاری۔ یہی بات اس نوجوان نے آ کر کی اور کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، انہوں نے نہیں پوچھا تو وہابی ہے، تو اہل حدیث ہے، نہیں، اس نے خود ہی کہہ دیا مجھے کیا ہو گیا، ہائے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ کہا کس کی؟ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ تیرے بچوں کا نام تو پیرا دکھتا ہے، پیر بخش،
نبی بخش، علی بخش، کوئی ہے اللہ بخش؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس نے اپنا مسلک اہل حدیث بیان کیا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور دنیا کے لوگوں مجھے کیا ہو گیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ ہائے، یہی بات تو ہم اہل حدیث کہتے ہیں۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق۔ تیرا خالق بچے کا پیرا دیتا ہے، اور میرا خالق وہابی سے پوچھ کہے گا تیرا نام کیا؟ کہے گا اللہ دیتا۔ عبد الستار، عبد الرحمن، عبداللہ، ساتھ ہی کہتے ہیں سن لو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جاؤ گے اسی کے پاس لوٹ کر۔ مرنا ہے تم نے بھی اور میں نہیں مرنا ہے۔ اپنا عقیدہ بیان کیا جی، نہیں سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے مرکز میں آ گئے ہیں، ہمارے جلسے میں بیٹھ، اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے اختلاف نہ۔ یہی منہج ہے، یہی اسلاف کی کوششیں ہیں، یہی پیغمبروں نے سکھایا، یہی شریعت نے پڑھایا۔ نہیں، کان کھول کر سن لو، میں اس کا شاگرد ہوں جس کا نام حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، جس نے ڈنکے کی چوٹ ریاست میں مسلک توحید بیان کیا۔ جب آیا تھا تو اکیلا ہی آیا تھا، اور جب دنیا سے گیا تھا 70,000 افراد توحیدی بن چکے تھے، اہل حدیث ہو گئے تھے۔ ہمیں یہ مصلحتیں نہیں آتی، اس کو بھی نہیں آتی تھی، یہ کھڑا ہو گیا۔ حبیب نجار کہتا ہے اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا بناؤں؟ خود ہی کہہ، انہوں نے نہیں پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے، تو کہتا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، نا، خود ہی کھڑا ہو گیا۔ اور حافظ صاحب تو فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، اہل حدیث گلی میں سے گزرے، بازار میں سے گزرے، دکان پر بیٹھا ہوا ہو، اگر قبر پرست انگلیاں اٹھا کر لوگوں کو نہ بتلائے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ 11ویں نہیں کھاتا، یہ 12ویں نہیں کھاتا، یہ 17ویں نہیں کھاتا، یہ غیر اللہ کی نیاد نہیں لیتا، یہ حسین کے 40ویں کو حرام کہتا ہے، جب تک انگلیاں اٹھا کر تمہیں مشرک اہل حدیث نہ کہے، تیرے ایمان کی رب کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور ہمیں آ جاؤ، ربیع الاول ہے، آ جاؤ۔ ابھی جہادیوں کے ایک مسئول نے سیالکوٹ کے اندر 12 ربیع الاول کو سبز پگڑی باندھ کر جوتا سینے پر سر کے اوپر لگایا، یہ مسئلہ اہل حدیث ہے؟ ہائے ہائے، اتخذ من دونہ آلہہ، جاؤ جو چاہتے ہو کرو، جاؤ۔ میں تو صدیاں گزر گئی، صدیاں نہیں سال گزر گئے، ہتھیلی پر جان لیے پھرتا ہوں، اور خواہش ہوں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل، اللہ میں اس طرح ہو تیرے توحید کو بیان کر رہا ہوں، اور جس طرح تیرے پیغمبر کے صحابی کو نیزے میں پرو دیا گیا تھا، اور اس کی زبان نے کہا استفزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کہا میں اس کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، اگر میں یہ کروں اور رب مجھے پکڑ لے، ہائے کوئی تکلیف دے دے، تو ان کی شفاعت مجھے بچا نہ سکے، چھڑا نہ سکے۔ عقیدہ بیان کر دی۔ آج ہمیں عقیدہ بیان کرتے ہوئے آئے، مجھے یاد ہے جب میں حدیث نہیں تھا، ایک جگہ پر مجھے لے جایا گیا ہو اہل حدیثوں کا جلسہ، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات کہی، کہا جس نبی کی ذات اونچی مانتے ہو اس کی بات بھی بڑی اعلیٰ۔ آنے والے حنفی نے کہا، روپڑی اپنا مسلک بھی ساتھ بیان کر گیا، تم زندہ ہو اہل حدیث اور مسلک کی یہ حالت ہو، مسلک بیان نہ ہو، چھپ کر زندگی گزارے،
تم سے تو وہ رافضی اچھا ہے اکثریت سے جو پورے محلے میں اکیلے آ کر سامان بعد میں گھر میں رکھتا ہے، پہلے پنجہ لگا کر اعلان کرتا ہے میں ایرانی۔ اس کی جرت دیکھو، اس کے اپنی مسلک سے محبت دیکھو، اور اس حبیب نجار کو بھی دیکھو کتنا پیار ہے، کہا نہ بچا سکے نہ چھڑا سکے، اور اگر میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ مشکل کشا زمین کے اندر رہتا ہے، گنج بخش رنج بخش اولاد بخش صحت بخش، لاہور کا علی حجویری زمین کے نیچے رہتا ہے، پھر سن لو انی اذا لفی ضلال مبین، میں گمراہ ہو جاؤں، میں تو ایمان سے نہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، انی اذا لفی ضلال مبین۔ عقیدہ بیان کر کے پھر مسلک اہل حدیث انی آمنت بربکم فاسمعوا، کہا سنو میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ وہابیو تمہارا ایمان رب پر ہے اور گلے میں تعویذ پہنتے ہو؟ جی اہل حدیث نے لکھا، میں نے ایک وہابی کا تعویذ کھولا، جی شاہ صاحب بڑے کامل ولی نے لکھا ہے، کون تھا؟ اہل حدیث تھا، میں کہا ذرا کھول کر دیکھنے تو دے، کیا لکھا؟ چاروں کونوں پر لکھا ہوا تھا یا جبریل یا اسماعیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا اجرائیل۔ توحید ہے، یا رب جبریل، فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون۔ جب اس نے اپنے رب کی توحید بیان کی، مشرکوں نے لٹایا اور پیٹ کے اوپر چڑھ گئے، ساری انتڑیاں باہر نکل گئی۔ آخری بات انی آمنت بربکم فاسمعون، چڑھ گئے اوپر، چڑھ گئے، انتڑیاں باہر نکل گئی، پھٹ گیا پیٹ، مر گیا، مر گیا۔ ادھر روح نکلی، ادھر رب نے کہا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں چلا گیا، جنت میں آرام سے رہ رہا، نہیں جنت میں بھی اسے تڑپ، بس یہی بات، جنت میں بھی اسے تڑپ۔ کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون۔ جنت میں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ داعی و مبلغ و خطیب و عالم و محدث کیسا محدث ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے درد نہ کہ یا اللہ یہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے، توحید والا بن جائے، ایمان قبول کر لے، جانوروں کی پوجا چھوڑ دے، مردوں کی پوجا چھوڑ دے، بیٹھو جنت میں، بما غفر لی ربی۔ کہا تیرے دل میں کیا کر، کاش میری قوم کو خبر ہو جائے۔ یہ نقطہ بھی نکلا، جو نیک روحیں ہیں وہ زمین پر آتی اور جو خبیث ہیں انہیں رب آنے دیتا۔ تیرے پاس پتہ نہیں کون سی جمعرات کو روحیں آ جاتی۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ رب نے مجھے معاف کر دیا، آئے پہلا انعام، رب نے مجھے معاف کر دیا تاکہ قوم کو پتہ لگ جائے، قوم کو خبر۔ رب نے اس کی اس خواہش کو قرآن بنا کر امت محمدیہ کے لیے اتار دیا کہ جاؤ ممبروں پر چڑھو، دل میں درد، دل میں تکلیف، اللہ یہ آ گئے ہیں میری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، درس میں آ گئے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کو توحید سمجھا۔